السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وعن العباس بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا كأنه موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله قال نعم أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تولى عليكم عبد حبشي ألا وإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الترمذي أو كما جاء في الحديث۔ محترم بھائیو، خواتین اسلام، منہج سلف کے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے بتائی گئی۔ پہلے خطاب میں تو ہم نے یہ بتایا کہ سلف کی عبادت کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ایمان ان کے اندر ان کے دلوں میں کتنا راسخ تھا، اور قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کا، حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کا ان کے اندر کتنا شوق تھا، بدعتوں سے بچنے کا ان کے اندر بہت احتیاط کا جذبہ تھا، بہت دور بدعتوں سے رہتے تھے۔ دوسرے خطاب میں ہم نے یہ بتایا کہ سلف جس طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ ہے کہ ہمارے لیے ماخذ شرع، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے دو ہی ذریعے ہیں، یہ قرآن اور دوسرا حدیث، یہ دو ذریعے ہیں۔ اور اس کے متعلق اللہ کے پیارے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن کتاب و سنت کو کیسے سمجھیں یہ ہم نے بتایا کہ سب سلف نے جیسے سمجھا، سلف نے جیسا عمل کیا، اسی کے طریقے پر ہم بھی عمل کریں۔ یہ ہے منہج، یہ ہے طریقہ، یہ ہے ان کا مسلک، یہ ہے ان کا مذہب کہ قرآن حدیث کو سمجھیں جیسے انہوں نے سمجھا، آیتوں کی تعبیر نہ کریں، تحریف نہ کریں، کچھ آیتوں کے معنی ہی نہ سمجھیں کہ صاحب اس کا کوئی معنی نہیں اور بیکار ہے، ایسے نہ کہیں۔ تعطیل، اللہ کے صفات کو ذکر، اللہ کا صفات کا ذکر ہے، معنی نہیں کہ صاحب اللہ کی جا کے صفات کیسے ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بھی مجبور ہے سات صفات کو ماننے کے لیے، معتزلہ ہوں کوئی بھی ہوں، لیکن سارے صفات کو نہیں مانتے اللہ کی، حالانکہ جتنے اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے سب صفت پر دلالت کرتے ہیں اور ان کا معنی بھی ہے، سب کچھ۔
بہرحال سلف نے جیسے سمجھا قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنا، اگرچہ کہ بعض باتیں ہمارے عقل میں آتی نہیں۔ عقل ہے، شریعت ہے، جس کو کہتے ہیں عقل اور نقل۔ نقل حدیث اور قرآن میں جو کچھ ہم کو بتایا گیا اس کو نقل کہتے ہیں۔ عقل تو سب کو معلوم ہے۔ معتزلہ کا اصول یہ تھا کہ جو بات عقل میں آئے گی کتاب و سنت کی اس کو لیں گے، عقل میں نہیں آئی تو اس کو نہیں لیں گے، عقل کو راجح قرار دیں گے۔ ایسے ہندوستان کے اندر بھی ایک دو جماعت نے اس کا اظہار کیا، جیسے مودودی صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا تھا، اور صاحب محدثین کے تعلق سے انہوں نے بہت ہی ناقص الفاظ لکھے۔ وہ ایک زمانہ تھا بارہ، تو عقل اور نقل دونوں میں تعارض ہو جائے، عقل کا کوئی کام نہیں یہاں، بس حدیث اور قرآن کو عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو مان لینا ہے۔ پھر عقل ہے کس لیے؟ دنیاوی کاموں کو سمجھنے کے لیے، دنیا کے اندر بہت سارے کاموں کا انجام دینے کے لیے، جس کا تعلق شریعت سے صرف اتنا ہے حلال ہے یا حرام ہے، یہ کی بنیاد۔ حلال ہے کتنے کام ہیں، پڑھانا ہے، محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، بکری چرانا ہے، گوشت بیچنا ہے، فلاں جتنی چیزیں حلال حرام یہ دو ہی کسوٹی۔ اب اس کے بعد جتنے پیشے ہو سکتے ہیں حلال وہ سب کرے، عقل اس کو سوچے گی کیا کام مارکیٹ کیا ہے کیسے ہے، وہ سب عقل کا کام۔ تو میں نے حدیث بھی سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار سے کہا دیا کہ بھئی یہ جو تم پیوند کاری کرتے ہو نر درخت کے اور مادہ درخت کے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے سمجھے یہ بھی دین ہے، چھوڑ دیا، کھجور کی پیداوار ایک دم کم ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تمہارے دنیا کی باتیں مجھ سے زیادہ تم کو معلوم ہیں۔ الحمدللہ، تو معلوم ہوا کہ صاحب انبیاء کرام کا کام تھا شریعت کو بلا کم و کاست پہنچا دینا۔ شریعت کے باتوں میں جو بھی غموض ہو، جو بھی اس کے اندر پیچیدگی سمجھ میں آتی ہو کسی کے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول موجود تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن تم کو عطا کیا ہے، اگر اس کے اندر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تم کو سمجھا دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیتے تھے۔ روزے کا تعلق سے آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگے میں تمیز نہ ہو جائے۔ قرآن کا الفاظ ایسی ہے۔ صحابہ نے اس کا ظاہری مطلب سمجھا، عدی بن حاتم نے بھی یہی سمجھا، وہ بھی صحابی تھے، عیسائی تھے، عیسائی سے اسلام قبول کیے تھے۔ ایک پیر میں کالی ڈوری باندھ لی اور ایک میں سفید ڈوری باندھ لی، کھاتے رہے، کھجور کھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ کھجور کھائے ہوں گے، دیکھتے کہ دونوں ایک ہیں، کیا سمجھ میں آتا، ان کو دونوں ایک ہی نظر آتا تھا۔ کالا دھاگا اور کون سی لائٹ بھائی اور کون سی روشنی، گھر بھی تنگ و تاریک گھر، روشنی بھی مشکل سے آتی تھی، بہت دیر تک کھاتے رہے۔ دوسرے دن آ کے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہت دیر تک کھاتا رہا، اس لیے کہ اللہ نے تو کہا کالی ڈوری میں اور سفید ڈوری میں فرق نظر آنے تک کھاتے رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تم تو غلط کام کیے۔ کالی ڈوری کا مطلب ہے رات کی تاریکی، سفید ڈوری کا مطلب ہے صبح صادق تک کھاتے رہو۔ اس میں بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا اگر کوئی کھا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے تو پھر وہ کھا لے، یہ سب چیزیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح بھی فرماتے تھے، اور جو زائد احکام اللہ کی طرف سے آپ کو ملتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ جیسے کسی لڑکے سے شادی کریں اور اس کی پھوپھی سے اس کی موجودگی میں شادی کر لیں، اس کی خالہ سے اس کی موجودگی میں شادی کر لیں، کہا نہیں۔ جو پرندے اور درندے حرام ہیں ان کی تفصیل قرآن میں کسی قدر آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتا دیا۔ جو پرندہ اپنے چنگل سے شکار کرتا ہے، جیسے چیل ہے، کوا ہے، اس کا گوشت حرام ہے، اور جس جانور کے کچلی ہوتے ہیں، نوکیلے دانت ہوتے ہیں، وہ سب حرام ہے، جیسے کتا ہے، بلی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں۔ تو
تو مزید باتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو سلف کا یہی طریقہ تھا، اور آج بھی سالم اگر کوئی آدمی رہنا چاہتا ہے شک و شبہ سے اور سب بہت ساری پیچیدگیوں سے کوئی آدمی محفوظ رہنا چاہتا ہے تو کتاب و سنت کو پڑھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پڑھ کے سب سمجھ لے، ساری حدیثیں سمجھ لے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ ایک لڑکی کی شادی اور اس کی پھوپھی کی شادی، دونوں کو جمع کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ایک حدیث ہے۔ اب کوئی اس کا ترجمہ پڑھا اردو میں، اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی لڑکی کی اور اس کی پھوپھی کی شادی ایک ساتھ نہ ہو۔ ایسے لکھ دیا اس نے، نکاح میں جمع کرنا نہیں، ایسے لکھا تھا کسی لڑکی کو اور اس کے خالہ کو یا پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، دو لڑکے تیزی سے میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بھی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کل لڑکی کی شادی ہے اور اس کی خالہ کی بھی شادی ہے، اور کتاب میں تو لکھا ہے کہ دونوں نکاح ایک ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا، ہم نے دونوں کا انتظام کر دیا۔ میں نے کہا ایک ہی آدمی سے شادی ہے جی دونوں کی؟ کہا نہیں، وہ کسی سے یہ کسی سے۔ میں نے کہا اللہ کا بندے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک آدمی کسی لڑکی کو اور اس کے خالہ کو نکاح میں نہ رکھے، یہ مطلب ہے اس کا۔ بہت تسلی ہوئی ان کو، بہت پریشان ہو گئے تھے دونوں۔ تو ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی، علماء کو اللہ نے ہمیشہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ امت ہمیشہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ہمیشہ علماء رہیں گے اس امت کے اندر، قیامت کے قریب تک رہیں گے، اس لیے کہ انبیاء بنو اسرائیل کا ان کو فریضہ انجام دینا ہے۔ جب اللہ کا نام لینے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو علماء بھی ختم ہو جائیں گے، ہاں کم ہوتے جائیں گے علماء، یہ تو حدیث میں آیا، علم بھی کم ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علم بڑھتے جاتا ہے، شریعت کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، بڑی ترقی۔ ہم لوگوں نے جب تعلیم حاصل کی، چھوٹی سی ایک بستی تھی عمر آباد، وہاں تعلیم حاصل کی، کچھ نہیں معلوم، بس حدیث کی کتابیں چھپ جاتی تھیں وہی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ دنیا میں کیا کیا کتابیں چھپتی ہیں کس کو معلوم۔ اب دیکھیے ایک آدمی کے پاس اتنی بڑی لائبریری ہے کہ آدمی پریشان ہے کہ صاحب میرے مرنے کے بعد یہ لائبریری کیا ہوگی، کس کو اٹھا کے دوں، کتابیں زیادہ، پڑھنے کی فرصت نہیں، اور ہمارے زمانے میں فرصت تھی پڑھنے کے لیے، کتابیں نہیں تھیں۔ علم ہے لیکن عمل والا علم نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع بخش، فائدہ بخش علم اللہ مجھے عطا کر، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں برکت دے، یہ سب دعا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ سلف میں اور خلف میں، سلف کا مطلب پرانے بزرگ لوگ، چاہے وہ 10 15 20 سال کے ہی ہوں یا اس سے پہلے صحابہ کے دور تک کے ہوں، خلف جو ہمارا اس وقت ہے یا ان کے 3 زمانے کے بعد جو لوگ آئے وہ خلف کہلائے، بعد کے لوگ، پہلے کے لوگ سلف، بعد کے لوگ خلف، دونوں میں بڑا اختلاف نظر آتا ہے۔ سلف کے اندر علم کی بڑی تلاش تھی اور عمل کی بڑی خواہش تھی، خلف کے اندر علم کی خواہش بہت، عمل کا جذبہ نہیں، عمل نہیں، بس کتاب پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نماز جائے فلاں ہو، کچھ فکر ہی نہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں، دینداری تقویٰ وہ نہیں۔ ہاں علم بہت لکھے، صحابہ کی پوری کتابیں، ان کے ملفوظات سب جمع کریں، خلف کی 2-4 کتاب کے برابر بھی نہیں، جبکہ ان کے 2-4 ہزار کتابیں ہوں گی، لکھے بہت، علم بہت، یعنی بال کی کھال نکالنا جس کو کہتے ہیں نا، وہ بال کی بھی کھال نکالنے کی کوشش کیا خلف، لیکن سالم علم، محکم علم، پختہ علم سلف کا۔ خلف کے علم میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، شکوک پیدا ہوتے ہیں، طبیعت میں بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے، کیا کریں، یہ کریں کہ وہ کریں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں ویسے بھی کرتے ہیں، یہ ہوا۔
تو میں نے کہا کہ صاحب سلف نے جیسے کتاب و سنت کو سمجھا ہے ویسے سمجھنا چاہیے۔ ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، الحمدللہ جن ممالک کے اندر ایک طرح سے خلافت ہے یا امارت ہے، جہاں امیر ہیں یا ملک ہیں، بہت محفوظ ہیں، کوئی یہاں نہیں چلتا، بس جو کتاب و سنت کے مطابق علماء نے فیصلہ کر دیا، قطر میں ہو، سعودیہ میں ہو، کویت میں ہو، کہیں ہو، بس وہی۔ ہر شخص کو اپنی جماعت بنانے کی آزادی نہیں، اپنا مکتب بنانے کی آزادی نہیں۔ اس لیے کیڑوں کی طرح ہند و پاک کے اندر جماعتیں بنتے جاتے ہیں، فرقے بنتے جاتے ہیں، ان کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ صاحب ان سی مصیبتوں سے یہ ممالک پاک ہیں۔ ایک دوسری تشویش کی بات ہم کو یہ ہے، ہندوستان کے اندر کئی جماعتیں ہیں، ایک تو بریلوی جماعت ہے، پھر دیوبندی جماعت ہے، ایک تبلیغی جماعت ہے، ایک جماعت اسلامی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ جماعتیں ہوں گی۔ اب اہل حدیث بھی ایک جماعت ہے۔ جب سے بریلوی جماعت ہے، ایک ہی بریلوی جماعت ہے، دیوبندی جماعت ہے، ایک ہی دیوبندی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، ایک ہی تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی تو ایک ہی جماعت اسلامی ہے۔ مگر یہ بات اہل حدیثوں میں نہیں ہے، یہ آپس میں لڑنے بھیڑنے لگے، کئی جماعتیں ہو گئی، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی غربا اہل حدیث ہے۔ کیرلا میں اس کا بڑا مظاہرہ ہوتا ہے، کیرلا میں مجاہدین، پہلے تو 2 تھے، اب 3 ہو گئے وہاں، اور ایک کہتا کہ ہم بھی مجاہد اہل حدیث کو مجاہد کرتے۔ یہ کیوں ایسے ہوا کہ سب وہ سب تو ایک ہی جماعت میں قناعت کر گئے؟ یہ تقلیدی ذہن کا فرق، ان کو اپنے ذہن سے نکلنے کی آزادی نہیں۔ جو ہمارے مولانا بول دیے، جو ہمارے بڑے بول دیے، اس کے سوا سوچنا بھی نہیں ہے، پوچھنا بھی نہیں، بس اسی پر جمے رہو۔ یہ خیر و برکت کی چیز تو نہیں ہے۔ کتاب و سنت پر جو بھی عمل کریں گے، ہو سکتا ہے ان کے اندر تھوڑے اختلافات ہوں، ان اختلافات کی بنیاد کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ تو صریح باتیں ہیں، کھلی باتیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مثلا ظہر کی نماز میں سری ہوتی ہے 4 رکعتیں، عصر کی نماز بھی سری ہوتی ہے، عشاء کے آخری کے دور مغرب کے آخری کی 1 رکعت سری ہوتی ہے، باقی رکعتیں جہری ہوتی ہیں۔ اب اس میں صراحت ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دخل کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی کہہ رہے ظہر کی نماز میں کتنی دیر خاموش رہے، بھائی پڑھو، امام صاحب پڑھیے آپ، تاکہ ہم سنتے رہیں، ہم کو تو پڑھنا آتا نہیں، پڑھیے آپ۔ ارے نص کے خلاف عقل کو استعمال کرو گے، یہ تو سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو کچھ مسائل تو ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کے اندر صراحت نہیں ہے۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے امام نے جو کہہ دیا، حدیث کے خلاف ہو تو بھی اور حدیث کے مطابق ہو تو بھی، امام کی بات پھیلے، وہیں تک پہنچ کے اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ تابعین نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، اس کو نہیں دیکھتے، بھئی ہمارے امام نے جو کہہ دیا۔ اور اس میں بھی بہت سارے مسائل میں اختلاف رہتا ہے۔ یہاں حدیث میں بعض مسائل ایسے جس میں اجتہاد کی گنجائش، اس کی وجہ سے تھوڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اختلاف انسانی طبیعت کا تقاضا ہے۔ سب ایک ہی تھوڑی ہے۔ اللہ نے انگوٹھے میں جو کچھ نشان رکھا ہے، انگلیوں کے پور میں، دنیا میں اتنے ارب لوگ ہیں، 5 ارب لوگ ہیں، 500 کروڑ لوگ ہیں، کسی کے انگوٹھے کا نشان ملتا نہیں۔ جب انگوٹھے میں اتنا ہے، چہرہ بھی ویسی ملتا نہیں چہرہ۔ کتنے لوگ ہوں گے قطر میں، کس کے چہرے ملتے ہیں جی؟ ہاں جڑوان ہوتے ہیں، ان کو چہرے ملتے جلتے رہتے ہیں، ورنہ تو عام طور پر نہیں۔ کسی کا چہرہ ملتا ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا، سب تعجب سے دیکھتے ہیں، دونوں کا چہرہ یکساں ہے،
اختلاف تو رہتا ہے، شکل میں، صورت میں اور ذہن میں بھی اختلاف رہتا ہے۔ تو اجتہاد ہوتا ہے بعض مسائل میں، جیسے ایک دو مثال ہم دیتے ہیں آپ کو۔ سمع اللہ لمن حمدہ، حدیث میں یہ آیا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یہ آیا۔ اکیلا پڑھتا ہے تو آدمی سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہتا ہے، ربنا لک الحمد بھی دونوں کہتا ہے۔ امام کے پیچھے جب پڑھتا ہے تو کیا دونوں کہے گا کہ یہ کہے گا؟ حدیث کے الفاظ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اب صاحب اختلاف ہو گیا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صاحب بس ربنا لک الحمد کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا۔ شیخ ناصر البانی کہتے ہیں نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ضرور کہے گا۔ شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں نہیں کہے گا، سمع اللہ لمن دونوں کہے گا۔ اب یہ اختلاف، اس کی وجہ سے دونوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی اختلاف نہیں ہوا، ایسا مخالفت نہیں ہوئی، یعنی اختلاف تو ہے، مخالفت نہیں ہوئی۔ کبھی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نہیں کہا، کبھی شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اتارنے کی، گھٹانے کی یا کہ صاحب ان کے عیب نکالنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اتنی محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ ان دونوں میں ایک اختلاف ہوا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد آدمی کو ہاتھ باندھ لینا چاہیے۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی پہلی حالت میں واپس ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کہا کہ رکوع سے پہلے کی حالت تھی، ہاتھ باندھے تھے، اب رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ باندھ لو، پہلی حالت کے مطابق ہو گئی۔ شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں بہت بڑی بدعت ہے، رکوع کے سے اٹھ کر ہاتھ باندھنا بہت بڑی بدعت ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا، بہت سخت کہتے ہیں۔ لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتنا احترام ان کے دل میں تھا، کتنی عزت تھی ان کے قول کی یا ان کے اجتہاد کی، انہوں نے تردید کی لیکن مخالفت نہیں۔ یہ سب مسائل ایسے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب آدمی دوسری رکعت میں کھڑے ہوتا ہے، پہلی رکعت سے تو بسم اللہ سے شروع کرے گا کہ اعوذ باللہ پڑھے گا۔ شیخ بن باز وغیرہ کا خیال ہے کہ صاحب بسم اللہ سے دوسری رکعت شروع کرے گا، شیخ ناصر کہتے ہیں نہیں، اعوذ باللہ کے ساتھ شروع کرے گا۔ ایسے مسائل کہتے ہیں نص کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ اجتہاد، جو آدمی اجتہاد کرے گا ایسے مسائل میں، اگر اس کا اجتہاد صحیح رہا تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط رہا تو 1 ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث کو رکھتے ہیں تو اجتہاد کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اجتہاد کے جو اصول اور مراتب ہیں، جو شرط ہیں، ان کے بعد اجتہاد کے میدان میں داخل ہوں گے۔ کوئی بھی آدمی کہہ کے بیٹھ جائے اب اجتہاد کروں گا تو بالکل سمجھا جائے گا۔ تو سلف کے اندر اختلاف تھا لیکن احترام ایک دوسرے کا تھا، آپس میں مخالفت نہیں تھی ان کی۔ یقیناً امام بخاری میں بھی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ میں بھی اختلاف تھا کہ صاحب ایک حدیث کے قبول کرنے میں، جن کو حدیث معلن کہتے ہیں، عن سے جو روایت کی جائے، یہ ایک اصطلاحی بحث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس آدمی کی ملاقات ہوئی، ہم اس کو معمول کریں گے انقطاع پر، یعنی موصول حدیث نہیں ہے، ملی ہوئی حدیث نہیں، بیچ میں ایک آدمی کٹ گیا۔ امام مسلم کہتے ہیں بالکل باطل شرط ہے، دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں بولا، بہت لکھتے مقدمے میں، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہو اور ایک دوسرے کو متعلق کہا کہ اس حدیث مت پڑھو۔ یہ دور علم جب تک 4 دیواری میں تھا، محفوظ تھا، علم کے ساتھ فتنے نہیں تھے۔ ہاں صاحب وہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کہ صاحب آمین زور سے بولنا، نہیں بولنا، 20 رکعت پڑھنا، 8 رکعت، یہ سب جھگڑے تھے، لیکن یہ علماء ہی کی باتوں تک محدود تھے۔ عوام کو بھی یہ بات پہنچتی، لیکن
ان میں اختلاف کرنے والے علماء تھے. اب علم کا دروازہ چوپٹ کھل گیا, دیواریں گر گئی, اب چار دیواری میں نہیں, اب چہار دانگ عالم جس کو بولتے ہیں نا, علم پھیل گیا. اب ہر آدمی عالم بن گیا, بس کھولا بٹن مارا, انٹرنیٹ دیکھا, ہاں سب یہ لے, اس کو پکڑ لو. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ہر آدمی اس وقت عالم بنا ہوا ہے, فتویٰ فوراً فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے. اتنا ہی ہے کیا, یہ بھی ہے کہ فلاں عالم غلط, فلاں عالم سے فتویٰ نہ لو, فلاں عالم سے فتویٰ لو. یہ مصیبت یہ صرف ہمارے درمیان ہے, اہل حدیث جن کو کرتے ہیں. ہمارے استاد محترم شیخ عبد المحسن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی, رفقاً بأہل السنہ, اہل سنہ رفقاً بأہل السنہ, سلفیوں سلفی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. یہ کیا کہ کفر کا بھی فلاں کا بھی فلاں کا بھی فتویٰ دیتے ہو. پھر دوبارہ بھی اس کتاب کو لکھا انہوں نے. یہ طریقہ نہیں ہے سلف کا, جو تم لوگ آپس میں لڑتے ہو اور سب ایک دوسرے کو فاسق فاجر کافر کہتے ہو. یہ کہاں طریقہ تھا جی سلف کے اندر؟ تم کو تو معلوم ہے کہ صاحب آدمی جب کسی کو کافر کہتا ہے, جس کو کافر کہا اگر اس کے اندر کفر کی صفات نہیں ہے تو یہ کلمات کہنے والے پر لوٹ آئے گا. ڈرتے تھے لوگ, کسی کو کافر وغیرہ قرار نہیں دیتے تھے. یہ اتنی احتیاط تھی. اب ایسا نہیں. دوسری بات ہم نے یہ دیکھی, ایک تو یہ ہر آدمی کود پڑا میدان کے اندر, سمجھا کہ صاحب گھاس سے چڑھ لو. بہت بڑی مصیبت ہے. علم جو عام ہو گیا, اسی لیے ہم نے پچھلے مرتبہ کہا تھا, کوئی بھی آدمی کوئی فتویٰ دینے کے لیے بیٹھتا یا تقریر کرنے کے لیے آتا, پوچھتا آپ کہاں کے فارغ ہیں, آپ کو کس نے اجازت دی ہے, سند بتا. اگرچہ کہ وہ سند جو ہوتی نا دی جاتی, سند کے لائق نہیں رہتے بہت سارے لوگ. اس میں خود اپنا کہوں, بہت سارے لوگ مدینہ سے فارغ ہوئے کہ سب عالم ہے کیا, کچھ نہیں. اسی لیے ہمارے استاد محترم شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, ان سے کچھ طلباء مذاق میں پوچھتے تھے, یا استاذ کا کلمہ کہتے تو ان کو بڑا غصہ آتا تھا. شیخ کہیں تو ٹھیک, استاذ کوئی کہتا پوری کلاس اسی کی نظر ہوتی. میں استاذ نہیں ہوں, استاذ متنبی ہے, استاذ فلاں فلسفی ہے, استاذ فلاں ہے. آپ کہتے گلا سوکھتا تھا. منطق پڑھاتے تھے, افریقن کو سمجھ میں نہیں آتی منطق, نہ ان کی گھنٹی آتی, سر میں درد ہوتا ان کے. ایک افریقی لڑکا تھا عبدالوہاب, اس کو بول دیتے کہ استاذ سے کوئی سوال کرو, یا استاذ ہندی سوال, بس اتنا کرتا پوری گھنٹی بیکار ہو جاتی. چلو منطق کے سبب سے آج ہم کو نجات ملی. تو کئی پوچھتا ان سے, شیخ هل عندك شهادة تدرسنا؟ نعم عندي شهادة أحملها. هل تشك في شهادتي؟ طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كفاك هذه الشهادة؟ شيخ ليست هذه شهادة من المدرسة من الجامعة. هل عندك شهادة دكتوراه؟ رب حامل دکتورا لا یصابی حمارا. پی ایچ ڈی کی سند تو حاصل کرتے, گدھے کا بھی علم ان کے پاس نہیں ہوتا. کیسا غصہ ہے. لیکن سند کا ایک احترام, بھائی اس نے گزارے ہیں 8 سال وہاں, کچھ نہ کچھ ادب سیکھا ہوگا, کچھ نہ کچھ سلیقہ آیا ہوگا. علم نہ ہو تو ادب تو آیا ہوگا نا. سند دیتے ہیں, 8 سال گزار دے تو دے ہی دیتے ہیں, 7 سال گزار دے ہی دیتے ہیں. تو یہ سند کی بڑی اہمیت تھی اور ہے. اب وہ بالکل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے مرتبہ کہا تھا کہ آپ کے پاس کیا سند ہے, انٹرنیٹ ہی سند ہے ہمارے پاس, اس کا کیا اعتبار ہے جی. روز دیکھیں ان کے خلاف وہ لکھتے ہیں, ان کے خلاف یہ لکھتے ہیں. ان کو ٹائم پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہوگا. اب اس میں جو بیٹھ گئے, اذان ہوتی ہے فکر نہیں, نماز ہوتی ہے فکر نہیں. بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا.
علم جو چہار دیواری سے نکل کے پھیل گیا میدانوں میں، اب سب چرنے لگے، اس کو سب چرنے لگے۔ بہت بڑی مصیبت اس وقت وہی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہمارے درمیان یہ مصیبت بڑی ہے۔ کوئی کافر کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہم نے نوٹ کی، وہ یہ ہے عربی دان طبقہ، یا ایک صاحب اردو والے، یا یوں سمجھ لیجئے مادری زبان والے جو پڑھتے تھے، اس کا کچھ اثر ہوتا تھا۔ یہ انگریزی دان طبقہ جب کود پڑا میدان میں، اور انگریزی دان طبقے کے زیادہ عاشق ہو گئے لوگ، عربی بھی پڑھتے ہیں، انگریزی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ویسے جیسے پوچھتے ہیں نا تودی کیش، تودی نقدر نہیں بول سکتے کیا، تودی کیش، کتنے انگریزی کے الفاظ عربی میں عوام کی زبان میں آ گئے۔ یہ لوگ جو ہے نا انگریزی پڑھ کے ماشاءاللہ پڑھے ہوں گے، لیکن زبان کا کچھ ایسے مزہ تھا لوگوں کو، انہوں نے جو بھی لکھ دیا وہ سند بن گئی۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ ایسے لوگ جو اسلام قبول کر کے آئے، ابھی ان کا علم پختہ نہیں ہوا، لیکن ان کی زبان کی وجہ سے ان کے عاشق بن گئے۔ یہ ہے، سمجھائے تو ایسے سمجھائے۔ ہمارے یہاں بھی انڈیا کے اندر اس کا بڑا اثر ہے۔ جو لوگ انگریزی میں تقریر کرتے ہیں ان کے بہت زیادہ گرویدہ ہو جاتے ہیں، لوگ صحیح بات بولتے ہیں، سب کوئی بات نہیں، زبان بھی ایک مانوس کرنے والی چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن زبان کی وجہ سے دین کو مغلوب کر دیا، زبان کو غالب کر دیا، یہ غلطی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صاحب چہار دیواری کا علم جب تک تھا محفوظ تھا، یا کہ لوگ علم نہ ہو تو ڈرتے تھے، دین کے میدان میں تھے، پریشانی کچھ نہیں تھی لوگوں کا۔ ہمارے حضرت صاحب بول دیے، ہمارے استاد جو بول دیے، مولانا جو بول دیے، اس پر اب آدمی پریشان یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا تو سب کو آ گیا، سب لکھنا پڑھنا جاننے لگے، اب یہ لوگ سب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، یا اللہ کیا کرے، کس کی بات لے کس کی بات نہ لے، بڑا پریشان ہے۔ وہ ایک شیخ ہے، شیخ محمد عمر بازمول، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، شیخ ہم تو پریشان ہو گئے، کسی شیخ کے متعلق ہم کو یقین ہے، ان کے متعلق کہ صاحب ان کا علم محفوظ ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، یہ سب سمجھ کے مکتبے سے لا کے اپنی کتابیں رکھتے ہیں، بھائی ان کی کتاب پڑھنا ہے۔ چند مہینے بھی نہیں گزرتے کہ ان کے خلاف اتنی بارش ہوتی ہے اختلافات کی اور تنقید کی، پھر لائبریری بدلنی پڑتی، یہ بھی کتابیں لے جاؤ لا دوسری لائبریری میں۔ ابھی 4-6 مہینے بھی نہیں گزرتے پاتے، ایک تیسرا مخالف گروپ نکل آتا کا یہ بیکار ہے، ان کا علم گہرا نہیں، یہ صرف جو ہے کتاب کے کیڑے ہیں، ان کے اندر تفقع نہیں ہے، دنیا کے حالات ان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ جیسے ہمارے محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کو متعلق میں نے کہا، اتنا علم ہم نے دیکھا نہیں، سنتے بہت تھے کہ سر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی حدیثیں آتی ہیں، فلاں کی اتنی حدیثیں تھیں، لیکن وہ سب سمجھتے ایک طرح کی کرامت ہے۔ شنقیطی کو دیکھ کے معلوم ہوا کہ صاحب ہاں بھائی حافظہ اتنا قوی بھی ہوتا تھا، بڑا گہرا علم۔ لوگوں نے کہا وہ تو وہ ہے ٹیپ ریکارڈر، جو اتنا ہی بولے گا اس کے سوا کچھ نہیں، وہ جو انہوں نے یاد کر لیا اس کے سوا کچھ بھی نہیں آتا، ایسا علم نہیں حاصل کرنا۔ اسباء البیان اتنی عمدہ کتاب لکھی انہوں نے تفسیر میں، بہت سارے علماء کو مرجع آیات، کچھ بھی ہوتا تو اسباء البیان اٹھا کے بھی دیکھتے ہیں، ابن کثیر دیکھا، ابن جریر دیکھا، فلاں دیکھا، یہ دیکھا، آخر میں اسباء البیان کو بھی دیکھتے ہیں، اتنے بڑے مفسر۔ لیکن یہ جو نئے لوگ پیدا ہوا نا، یہ لوگ وہی کہ صاحب شنقیطی سب بیکار آدمی ہے جی۔ اسی طرح کا یہ جو شیخ عبد المحسن عباد ہیں، یہ صالح عثیمین ہے نا، یہ لوگ مجتہد علماء نہیں ہیں، ایک طرح سے سمجھیے کہ صاحب جامد علماء ہیں، بس کتاب و سنت کو یاد کر لیا، ان سے آپ صرف مسئلہ پوچھیے، ان سے پوچھیے کہ صاحب یہ حلال ہے یا حرام ہوتا ہے، منہج مت پوچھیے،
سب کے ساتھ رہتے یہ منہج، یہ کیا طریقہ ہے؟ حالانکہ منہج اگر شیخ عباد کو نہیں معلوم ہے اور شیخ صالح حسین کو نہیں معلوم ہے رحمۃ اللہ علیہ، کس کو معلوم ہوگا؟ یہ سب کون تنقید کرنے والے ہیں؟ خاص کر کچھ نوجوان جن کے پاس کچھ علم آ گیا، چند سطریں پڑھ لیے یا چند کتاب سے یاد کر لیے۔ چیلنج کہاں بیٹھ کے چیلنج کرتے ہیں؟ برطانیہ میں بیٹھ کے چیلنج کریں گے، امریکہ میں بیٹھ کے چیلنج کریں گے، کہاں؟ وہی نیٹ میں دیکھیں ان کا چیلنج کیا، بڑی مشکل ہے۔ یہ ذہن بڑا ہی مسموم ذہن، تنقید کا، اعتراض کا، اپنے آپ کو بہت اونچا بتانے کا اور دوسروں کو نیچا کرنے کا، یہ ذہن پیدا ہو گیا آج کل کے علماء کے مابین۔ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں نا، اس لیے ہم بھی ان کو علماء کہتے ہیں، بہت ہی خراب ذہن۔ اس لیے آدمی پریشان رہتا ہے، بھی شیخ شمیم یہ بولتے ہیں، شیخ کلیم یہ بولتے ہیں، شیخ فلاں یہ بولتے ہیں، کس کی بات ہے بھائی؟ سب اہل حدیث ہیں، سب سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہی مصیبت ہے آج کے دور میں۔ علماء سے علم لینا چاہیے۔ حدیث میں آیا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ بڑوں کو چھوڑ کے چھوٹے سے علم حاصل کریں گے، چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ عمر میں چھوٹے، علم میں کوتا، لیکن انہی کے پاس، اس لیے کہ صاحب بڑی بولنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، بولتے ہیں صاحب ختم ہی نہیں ہوتے، مسلسل موسلادھار بارش ہے نا، پتہ نہیں صاحب کیسے بولتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی تو ایسے بولتے تھے کہ کوئی حروف گننا چاہے گن سکتا تھا، اور ایک بات کو 2 مرتبے 3 مرتبے دہراتے تھے۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ صاحب بولتے چلے جاتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں، کیا علم ہوگا بھائی، کتنا بولتا ہے، کیسے ہے، اور چیلنج بھی کرتے ہیں، آئے کوئی مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ علماء کے اندر کبھی یہ شان نہیں تھی، باطل فرقے کے ساتھ کبھی انہوں نے مناظرہ کیا ہوگا، لیکن یہ جو عام طور پر مناظرہ چیلنج آج کل کرتے ہیں سب علماء آپس میں، یہ صفت علماء کی نہیں تھی۔ بھائی تمہارا علم تم کو مبارک، کتاب و سنت کو ہم بھی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی اس وقت کی پریشانی ہے۔ اس لیے علم لینا چاہیے علماء سے، علماء سے علم لینا چاہیے۔ آپ سبھی علماء کہتے ہیں نا، تو آپ کہہ رہے ہیں علماء سے، ہم تو علماء ہی سے نہ لیتے علم۔ ہاں صاحب، علماء ایک تو بولنے چالنے والے ہیں، ایک صرف بتانے دکھانے والے ہیں، اور وہ سب انٹرنیٹ صاحب ہیں۔ یہ بولنے چلنے والے علماء، چلنے پھرنے بولنے سمجھانے والے، ان کے لیے عالم وہ جس کا تزکیہ کیا ہو علماء نے۔ ہاں صاحب، کتاب و سنت کی باتیں بلا و موقاست یہ بتاتے ہیں، یہ ٹھیک ہیں۔ کوئی عالم یا علماء کی جماعت ان کی تصدیق کرے، جس کو میں نے سند کہا، مدرسے کی سند نہ بھی ہو، زبانی بھی، ٹھیک، بہت اچھا۔ میں نے شاید کہا نا پہلی مجلس میں کہ صاحب چھوٹا بچہ 6 سال کا، وہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، پکڑ کے بلائے تال تال تال، کہا کہ صاحب اس کو بھی وہ صحیح بخاری کی سند دے دیجیے، اس بچے کو کہاں حسن زن کی بنیاد پر دے دی نا۔ علماء کی سند چاہیے، اور علماء کے لیے سند چاہیے ایک عالم دے کہ علماء دے۔ جب بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی تصدیق کر دی، ہاں صاحب ان کو میں نے سنا، ان کی باتیں سنا، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، اور یہ کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کا درس بھی میں نے سنا، یہ 2-4 علماء تصدیق کریں، ہاں اب وہ قابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پڑھاتے ہیں، تدریس ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی، اور جو پڑھاتے ہیں ان کے متعلق بھی کوئی غلط رائے نہیں ہے۔ کوئی بدعت پھیلاتے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف بات بولتے ہیں، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ علماء کو ان کا دروس پہنچے، ان کے شاگردوں کو دیکھا، یہ بھی ایک طرح سے تزکیہ ہے۔ ہاں
اس لیے کہ ان کا درس انہوں نے سنا، ان کے درس انہوں نے سنا، ان کا درس انہوں نے سنا، کسی نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یہ بھی ٹھیک ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا کوئی عالم ہے، کتابیں لکھتا ہے، اس کی کتاب علماء پڑھے، کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف، وہ بھی تزکیہ ہے۔ تزکیہ تو یہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ جو تزکیہ دینے والے ہیں نا، اب ان کو تزکیہ دینے کے لیے پیدا ہو گئے بہت سارے لوگ۔ جب تک فلاں آدمی شیخ بن باز کا تزکیہ نہ کرے، شیخ بن باز کسی قابل نہیں۔ یہ بڑی مصیبت ہے، بہت مصیبت ہے۔ بنگلور میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بنگلور کے کچھ نوجوانوں نے دکتور وسیع اللہ کو فون کیا۔ دکتور وسیع اللہ عباس مشہور ہماری معلوم ہے، سب جانتے ہیں ان کو فون کر کے کچھ فتوے پوچھے۔ تو انہوں نے کہا بھئی تم انڈیا میں ہو، انڈیا میں بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے کچھ نام بھی لیے۔ کہا نہیں صاحب، یہاں انڈیا میں کوئی بھی عالم نہیں، بس آخری عالم مولانا رئیس ندوی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، کوئی بھی نہیں۔ شیخ عبید اللہ مبارک پوری کو عالم نہیں سمجھتے تھے ایسے لوگ۔ کہا کہ صاحب ان کے بعد کوئی ہے؟ کہا نہیں بھائی فلاں فلاں، نہیں وہ فلاں ہے، فلاں مدرسے کے فارغ ہے، وہ ان کا تعلق کچھ ایسے ہے، ان کا تعلق کچھ ایسے فلاں ہے۔ مجھے جب معلوم ہوئی، ان میں سے 2-3 لڑکوں سے میں نے کہا بھائی دیکھو میں تمہارے پاس پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کتاب پڑھا دو گے تو بڑی مہربانی۔ یعنی آپ کا علم اتنا گہرا ہے کہ آپ پورے ہندوستان کے علماء کو جان چکے اور کوئی بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑے عالم آپ ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، نائی حجامت بنانا، حجام کو نائی کرتے ہیں، نائی کسی بادشاہ کی حجامت کیا، چہرہ وہرہ بنایا، اتنا اسموتھ تھا کہ صاحب اس کو نیند بھی آ گئی، فارغ ہو گیا، بیدار ہوا، کہا بناؤ جی حضور، سب کچھ بنا دیا۔ اچھا، دیکھا ارے سب کچھ بنا دیا، فوراً کاتب کو بلایا، اپنے سیکریٹری کو، اس کو سند دو جی، یہ سب سے ماہر حجام ہے، دنیا کا سب سے ماہر حجام ہے۔ ہاتھ جوڑنے لگا، حضور یہ کام آپ نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کو ارے بادشاہ سند دیتا ہے تم کو اور تم انکار کرتے ہو۔ حضور اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بادشاہ حجامت کے اصول جانتے تھے کیا، بال بنانے کو اصول جانتے تھے کیا، انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا آپ کو، میں کیا بتاؤں حضور، اچھا یہ ہے کیا۔ تو یہ لوگ وہی ہے، نائی ہیں، اپنے آپ کو اتنا اونچا بنا لیا انہوں نے، ہندوستان میں کوئی بھی عالم نہیں۔ فتویٰ پوچھیں گے بنگلور سے سیدھا مکے کو فون آئے، اس کا جواب ہم کو چاہیے، نام بتائیں تو یہاں تو کوئی بھی عالم نہیں ہے۔ 2-4 کے مطلب وہ بکے ہوئے ہیں، آپ کو خریدنے والے ہم ہیں لیکن ہم کو خریدنے والے آپ نہیں ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا، حالانکہ سب کیسے ہیں، سر پھرے لوگ، کبھی دیکھیں گے اچانک داڑھی، کبھی داڑھی بولتے ہیں، کبھی جذبہ لے کے دعویٰ میں نکلیں گے، صاحب دعویٰ کا کام کریں گے، مہینہ 2 مہینے کے بعد دیکھیں گے صاحب پھل بیچ رہے ہیں، ترکاری کی دکان رکھے ہوئے، کیا جی نہیں صاحب وہ ہم کو راس نہیں آیا۔ کیا راس نہیں آیا جی، علم ایسے ہوتا ہے کیا، جو لگ گیا اللہ کے کام میں، اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں جی۔ کیسے لوگ ہیں یہ، چھوٹے چھوٹے لوگ پیدا ہو کے بڑے لوگوں کو بہت ہی زیادہ کنڈم کرنے لگے۔ غلو کتنا ہے سلفیت کے اندر ان کا، یہ سنت کو چھوڑ دیے صاحب فوراً وہ کافر کے درجے میں پہنچ گئے۔ کسی کا پاجامہ ذرا نیچے ہو گیا کہ دیکھا یہ کتنا بڑا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، فلاں، جڑ دیا فوراً فتویٰ۔ کسی کی داڑھی مختصر ہے، یہ عالم ہو سکتا ہے، یہ سلفی ہو سکتا ہے، یہ تو داڑھی کٹتا ہے، اس کو نکال دو سلفی سے۔ ان کے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے پورا پاور، جتنے لوگوں کو چاہیے سلفیت سے نکال دو، جتنے لوگوں کو چاہیے سلفیت میں داخل کر لو۔ یہ بڑی مصیبت ہے، غلو۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ متنفر ہو گئے کتاب و سنت سے۔
عمل کرنے کا شوق اچھا ہے، لیکن اس سے دوسروں کو تکلیف نہ، اس کا خیال کریں۔ میں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہا تھا دلی میں، مرکزی جمعیت کی جو چھوٹی سی مسجد ہے، عصر کی نماز پڑھائی میں نے، نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے سے آواز آئی، سلام پھیر دیا، سلام پھیر کے میں نے کہا کیا بھی تشویش ہو رہی تھی مجھے، کیا کر رہے تھے؟ دو نوجوان اٹھے، کہا کہ جناب ہم لوگ یہاں ایک دکان میں کام کرتے ہیں، کتاب کی دکان ہے، یہاں اول وقت عصر کی نماز ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صاحب جو ہمارے بغل میں کھڑے تھے ان کا نام تھا حیدر رام پوری اور شوکت رام پوری، دو رام پوری ہیں، حیدر رام پوری، ایک شوکت رام پوری۔ یہ شوکت رام پوری کھڑے ہو گئے بیچ میں، یہ دونوں نوجوان ادھر ایک ادھر ایک، اور وہ دونوں بیچارے حنفی تھے، ہاتھ باندھے اللہ اکبر، یہاں شوکت صاحب ادھر دیکھو ادھر دیکھے، دونوں کا ہاتھ اٹھایا، اٹھا کے یہاں رکھا، پھر گرایا، پھر اٹھایا، دو ہاتھ نہ، دونوں کو اٹھاتے، دونوں کو اٹھاتے، رکوع کر گئے تو چلے گئے رفع الیدین کے بغیر، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر رفع الیدین، پیر ذرا ہٹائے، پیر لے جا کے دونوں کا سر اٹھایا، ایسے پوری نماز میں کرتے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے کہا دیکھیے صاحب نماز پڑھنا ہم کو نہیں دیا، ایسے ہی کرتے رہے، ایسے ہی کرتے رہے آخر تک۔ میں نے کہا شوکت ایسے کیوں کیجیے؟ اچھی میرے بھائی کی نماز خراب ہو رہی ہے، سنت چھوٹ رہی ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ بڑی ہی اخلاص کے ساتھ کہا میرے بھائی کی نماز خراب ہو رہی ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب سے محروم ہو رہا ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ جی اس کی نماز تو ہوتی نہیں، رفع الیدین نہیں کرے، اگر بھی کہہ رہے تھے نا رفع الیدین نہ کرنے کی، تو یاد آ گیا مجھے کہ صاحب جو اب ان کا خیال یہی تھا شوکت صاحب کا جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں کہا سنت ہے۔ میں نے کہا شوکت یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ صاحب نماز کے بعد ان کو سمجھاتے، کہے یہ تو نماز گئی ان کی، اور صاحب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صاحب وہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو اللہ کے رسول کی نماز نہ ہو نماز ہی نہیں ہے، تو میں بعد میں کیسے سمجھاؤں؟ آج کی نماز کا سبب نہیں جائے گا؟ میں نے کہا نہیں جی کچھ باتیں ایسی ہیں نا کہ نماز کے بعد بھی سمجھائی جاتی ہیں اور نماز کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تہجد پڑھنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے، عبداللہ بن عباس جو چھوٹے بچے تھے 10-11 سال کے رہے ہوں گے، ان کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تہجد پڑھوں گا، آ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول کے۔ مقتدی کو دو رہتے ہیں تو دائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول نے ان کا کان پکڑ کے پیچھے سے دائیں طرف کھڑا کر دیا، اس لیے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی نا بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو اس لیے کیا۔ دوسری بات میں نے سمجھائی، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کوئی پیچھے 26 مار بھی کرا رہا، کوئی زور سے پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پوچھا کون پڑھے جی؟ یہ ہاں فلاں پڑھا، نہیں پڑھنا جی امام کے پیچھے، جب امام پڑھتا ہے تو خاموش سنو، دیکھو ایسے ہوتا ہے نا، کہا نہیں جی ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اس سے آپ سنت پر ضرور عمل کیجئے، لیکن دوسرا جو سنت پر عمل نہیں کرتا ہے اس کو آپ کافر نہ کہیں، فاسق نہ کہیں، اس سے کراہت نہ کریں۔ زمانہ جیسے کچھ ہے آپ جانتے ہیں، اتنے خراب لوگ ہیں اس زمانے کے کہ صاحب دین کے خلاف کرنے کی اتنی زیادہ ان کو جرأت ہو کہ آپ بولنا بھی آپ کے لیے دشوار۔ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کوئی بیڑی سگریٹ پینے والے بہت چھپا کے پیتے تھے، ابھی تو پی کے ہمارے منہ میں دھواں چھوڑنے والے ہیں ایسے لوگ۔ آپ کہیے بھائی یہ نہیں کرنا صاحب، ایسا پیے گا کہ آپ کو منہ میں چھوڑ۔ علماء کی اتنی خلاف ورزی، علماء کی کیسا زمانہ آ گیا، ناچنے والے، گانے والے اور سب رقص کرنے والے، کس کو منع کر سکتے آپ؟ یہاں تو پھر بھی شاید منع کر دیں گے، انڈیا میں تو اور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت مصیبت ہے، بہت مصیبت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ صاحب دیکھیے علماء کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ اب وہ تزکیہ ملنے کے بعد الحمدللہ آپ نے کسی عالم کی صحبت اختیار کی، مطمئن رہی انشاءاللہ۔ ادھر ادھر دیکھتے رہیں کہ روز لائبریری بدلنا پڑے گا، کتاب لیے کتاب بیچے، کتاب لیے کتاب بیچے۔ ہم جب طالب علم تھے
مدینے میں بخاری لوگ وہاں بہت ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد ان کا بخارا زبان میں درس بھی ہوتا ہے، اور سب ایسے ہوں گے، کوئی 80 سال کے، کوئی 90 سال کے، کوئی 70 سال کے، کوئی بہت نوجوان کا لفظ کرتا ہوں میں، نوجوان ہوگا تو 55-60 سال کا ہوگا، سب بیٹھ کے 50-60 آدمی سنتے ان کا درس، ایک بوڑھے میں کا۔ ان کو کسی نے بتا دیا کہ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی بڑی مائر ناز کتاب، یہ ضرور آپ مطالعہ کیجیے۔ گئے وہاں، ایک تھا مکتبہ، خرید کے لے آئے تاریخ بغداد پورا۔ اب ان کو سب سے زیادہ خواہش یہ ہوئی کہ صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے انہیں کیا لکھا ہے۔ بخارا جتنے ہیں صاحب بہت کٹر حنفی، بخاری جتنے ہوتے ہیں بہت کٹر حنفی، کوئی بدلے ہوں تو بدلے ہوں، ورنہ تو بہت کٹر حنفی ہوتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھا، لکھا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 18 حدیثیں یاد تھی، صحیح حدیثیں۔ نعوذ باللہ، 350 ریال میں خرید کے لے آئے اور 1 گھنٹے میں 150 ریال میں بیچ دی۔ کہا کہ صاحب ہمارے امام کے تعلق سے ایسے لکھا ہے، تو ویسے ہی ہوگا کہ صاحب روزانہ لمبی بدلو، کتابیں خریدو، کتابیں بیچو، کتابیں خریدو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے سلف کسی کو ایسے نہیں کرتے تھے۔ یہی ہمارے بالکل قریب کے علماء دیکھ لیجیے کس قدر احترام تھا۔ ہم نے وہ ایک مصری عالم حسان کی وہ سنی، ہم نے تقریر سنی ویڈیو کے ذریعے۔ انہوں نے کہا دیکھو علماء کی قدر اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو پھر علماء کی ساری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی، علم دین ختم ہو جائے گا، بدعتی لوگوں کو خوشی ہوگی اور صاحب مخالفین اسلام کو مسرت ہوگی۔ کہا کہ علماء کتنا احترام کرتے تھے، شیخ بن باز، شیخ صالح عثیمین، شیخ البانی، تینوں ایک مجلس میں بیٹھے تھے حج کے سفر میں مینا۔ اب یہ ہوا کہ صاحب شیخ بن باز عقیدے کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ لوگ علماء جب جمع ہوتے ہیں تو لوگ فائدہ اٹھاتے نا، عقیدے کے متعلق کوئی پوچھتے شیخ بن باز جواب دیتے، احکام مسائل ان کے متعلق کوئی پوچھتے شیخ صالح عثیمین جواب دیتے، حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موضوع ہے، اس کے متعلق کوئی پوچھتا تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے تھے۔ ایسے تھا ان کا۔ ہوا کیا، نماز کا وقت آ گیا، تینوں کی مجلس تھی، نماز کا وقت آیا تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صاحب البانی سے تم نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں شیخ آپ نماز پڑھائیں۔ احترام ایک دوسرے کا کتنا دیکھیے، یہاں تو یہ خواہش کہ کس کے پیچھے نماز پڑھوں، اور یہاں آج جوانوں کا یہ کہ میں کس کو نماز پڑھاؤں، یہ خواہش۔ امام بننے کی کتنی خواہش رہتی ہے، ذرا امام صاحب پیچھے سے آ رہے، دیکھا امام صاحب نہیں پڑھنے جاتا، ارے آ رہے بھائی امام صاحب نماز پڑھا نہیں۔ اب شیخ البانی کا نہیں آپ پڑھائیے۔ کہا کہ دیکھو ہم تینوں قرآن میں برابر ہیں، شیخ بن باز، صالح عثیمین، البانی۔ حدیث میں یہ آیا کسی کو امام بنانا ہو تو اس کو بناؤ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد، ہم تینوں کو برابر یاد ہے۔ اگر تینوں برابر ہوں، جس کو حدیث زیادہ معلوم ہو وہ پڑھا ہے، تو لہٰذا تم پڑھا البانی صاحب آ گئے۔ کتنا احترام تھا دیکھیں ان کے دماغ میں، یہ تھا۔ تو یہ تفسیر، تکفیر، کسی کو فاسق بنانا، کسی کو فاجر بنانا، یہ سب نوجوان علماء کا کام، جن کے علم کی کوئی گہرائی نہیں، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا کہیں سے 2 کتاب پڑھ لیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا اور فتوے داغنے لگا، یہ غلط، وہ غلط، فلاں غلط۔ یہ بڑی مصیبت اس وقت دنیا میں یہی ہے۔ اسی لیے رفقاً اہل سنہ، رفقاً بھی اہل سنہ، لوگوں اپنے ساتھ۔ میں نے گزشتہ مرتبہ کہا تھا، بہت بڑے عالم صاحب سعودی عرب کے، جو جامعہ اسلامیہ کے سب سے پہلی بیچ تھی شریعہ کی، اس کے فارغ، اور ان کا چرچا بھی ہے، بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ میں نے کہا جمعیت توحید تراث الاسلامی کویت کی ایک سلفی جماعت، بہت بہترین ادارہ ہے، جن کا تعلق ہم سب سے ہے،
اس کے متعلق کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فوراً کہا وہ تو رافضہ اور شیعہ سے بدتر ہیں اور ان سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کیسی بات انہوں نے کہی؟ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ کتنے لوگ کٹ گئے۔ یہ بات پہنچتی ہے تو اس کے متعلق تحقیق کرنی چاہیے۔ کویت میں کبھی ایسے تو علماء نہیں تھے، جامعہ اسلامیہ کے جو بھی فارغ ہوئے یا جامعہ اسلامیہ میں جو پڑھے ان کو بڑی عزت ملی ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن عبد الخالق، وہ اخوانی ذہن کے تھے، مدینہ میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ دکانوں میں گڑیا وڑیا بکتی تھی تو کہا مدینہ میں گڑیا بکتی ہے، چلو جی ایک جماعت کو لے کے 8-10 طلبا کو جا کے دکان میں گھس کے سب اٹھا کے توڑا پھوڑا فلاں کیا۔ انہوں نے فون کر دیا، پولیس سب کو پکڑ کے لے گئی، سب کو پکڑ کے لے گئے۔ سب یہاں نہیں چلتا اور کہیں چلنا بھی نہیں چاہیے۔ روکنے والے کون ہیں؟ وہ ان کا حکم ہے، اس میں نکال دیجیے ان کو، یہ عبد الرحمن عبد الخالق کو، اخوانی ذہن کے۔ کویت گئے، خالی میدان تھا، چھا گئے وہاں۔ اب جو جمعیت اسلامی والوں نے ان کو امام سمجھ لیا، ان کو رکھ کے اب جمعیت میں وہ تھوڑا اخوانی ذہن بھرنے لگے ان کا۔ جب ان کو احساس ہوا کہ سب اخوانی ذہن کا ہے تو ان کو علمی کام میں نہ رکھا، کسی میں نہیں رکھا، صرف تنخواہ دیتے ہیں، آتے ہیں دفتر میں بیٹھتے ہیں، کچھ دیر گھومتے ہیں، اس کا چلے جاتے ہیں، تنخواہ لے کر کھاتے ہیں۔ اب ان کا کہنا کہ اخوانی کو رکھے ہوئے ہو، اب کیا کرتے جی؟ ان کا کوئی معاہدہ ہوگا کہ صاحب آپ جب تک ہیں کویت ہم لوگ آپ کی تنخواہ دیں گے، پھر بھی ایسا ہوگا۔ اس ایک بات کی وجہ سے کا شیعہ سے بھی بدتر ہے، رافضہ سے بھی بدتر ہے، کیسا جملہ انہوں نے کہہ دیا، اللہ اکبر! ایسے بہت سارے لوگ۔ ابھی ہم نے ایک آدمی کا نام لیا، محمد عمر بازمول، انہوں نے ہمارے شیخ محترم عبد المحسن عباد رحمۃ حفظہ اللہ کے صاحبزادے دکتور عبد الرزاق، بڑے عالم، بڑے متقی، ماشاء اللہ، ان کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی، علم بھی بڑا گہرا۔ انہوں نے ایک سفر میں پوچھا شیخ عبد الرزاق سے، تم جمعیت احیاء الاسلامی کے ساتھ کیوں ہو؟ وہ تو غلط منہج ہے ان کا، فلاں ہے۔ دکتور عبد الرزاق نے کہا ویسی کوئی چیز مجھے معلوم نہیں ہوئی، مجھے بلاتے ہیں، میں جا کے وہاں لیکچر دیتا ہوں، محاضرے دیتا ہوں، اور میں جو بولتا ہوں اس کو پوری طرح عمل کرتے ہیں، پوری طرح مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیا شیخ بازمول صاحب نے، ٹھیک ہے صاحب، آپ جو معلوم ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ان کو کیا چاہیے تھا بازمول کو؟ ان کو کیا چاہیے تھا جن کا نام نہیں لیا میں نے؟ انہوں نے کہا شیعہ سے بدتر ہے، تحقیق کرتے کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ ان کو رکھے ہوئے ہیں، یا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کیا، اور فتویٰ جڑ دیا یہاں سے بیٹھ کے، یہ کافر، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ اسلام سے نکل۔ اللہ، ہمارے یہاں بھی 2-3 مرتبہ آئے ہو، جو میں مالیگاؤں میں تھا وہاں بھی آئے، فلاں بھی آئے، یہ دور تدریبیہ ہوتا تھا، مطالعہ بہت کرتے تھے، پڑھتے بہت تھے۔ ہم نے کہا شیخ چلیے وہاں بنگلور میں آپ کی سخت ضرورت ہے، یہ ایک آدمی منکر حدیث ہے، اس کو سمجھانا۔ اچھا چلیں گے، اچھا چلیں گے۔ آخر میں کہا دیا طبیعت ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا تحقیق کے بغیر، کسی کے بات سنے بغیر مت مانے۔ اور یہ جو نوجوان ہیں، کسی کو متعلق کچھ بھی فتویٰ ملا فوراً کھڑے ہو گئے۔ یہ لگتا ہے کہ ہماری جماعت کے لیے یہ لوگ کیڑے ہیں، اندر سے لکڑی کو کھوکھلی کر رہے ہیں، وہ ہڈی کو جو ہے وہ کمزور کر رہی ہے۔ جو نوجوان پیدا ہو گئے اور کچھ بھی نہیں سیکھا اور سب پر حاکم بن کے بیٹھ گئے اور سب کو فتویٰ دینے لگے، یہ مصیبت ہے اور یہ مصیبت رہے گی۔ لہذا آپ جو معتبر علماء ہیں، جن کو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی کتابیں محفوظ بھی ہو گئیں، جیسے شیخ بن باز ہیں، شیخ صالح عثیمین ہیں، شیخ البانی ہیں، اور سب اس کے علاوہ شیخ صالح فوزان اور شیخ عبد المحسن عباد، یہ سب علماء ہیں ماشاءاللہ، ان کی کتابیں ہیں، ان کی تصنیفات ہیں، سارے مسائل میں ان کی چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ مطمئن ہو کے یہ بولا وہ بولا ادھر بولا۔ یعنی سنت کے مسئلے میں کوئی آدمی کسی کو کافر کہے گا، کسی کو فاسق کہے گا، کسی کو فاجر کہے گا، یہ تو مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الْمُسْلِمِ، سب سے بڑا سود یعنی گناہ سب سے زیادہ سود کا ہے، سود سے بھی بڑھ کر گناہ
ایک مسلمان کی توہین بے عزتی، یہ حدیث ہے. ایک مسلمان کا احترام، علماء کا احترام ہے. یہ مسلمان کا کیا، مسلمان میں علماء کا احترام ان کے دلوں میں نہیں. تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بڑی مصیبت ہے میرے بھائیو. تو بہرحال منہج سلف یہی ہے، کتاب و سنت کو دلیل مان کر سلف صالحین کے طریقے پر ان کو سمجھا جائے، یہی ہے. اس کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے، اگرچہ کہ سب نے اپنا نام سلفی رکھ لیا، کون آدمی ہے جن سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ اہل حدیثوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. بہت سارے لوگ جو تقلیدی ذہن کے ہیں اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، کہتے نہیں معصوم سمجھتے ہیں. ہاں صحیح صاحب وہ غلطی نہیں کر سکتے، حدیث ہے نہیں، ان کو حدیث و معلوم نہیں ہوگی لیکن اس کے اندر کوئی نقص رہا ہوگا اس لیے انہوں نے عمل نہیں کیا. اہل حدیث کسی کو معصوم نہیں مانتے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کو نہ معصوم تھوڑی مانتے ہم لوگ. کتنے لوگ ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ صاحب موتا کی طرف سے قربانی جائز ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے کتنے اہل حدیث علماء ہیں انڈیا کے اندر، کہتے ہیں نہیں صاحب بالکل غلط فتویٰ ہے، اس کا کوئی ثبوت صریحت نہیں ملتا ہے کہ صاحب موتا کی طرف سے قربانی ہے. یہ اختلاف کرتے ہیں نا، کتنے مسائل میں ان سے اختلاف کرتے ہیں. ان کا فتویٰ ہے صاحب امام جہری پڑھے تو ہم کو خاموش رہنا چاہیے، کہتے ہیں نہیں یہ بھی غلط ہے. ایسا ہم کسی کو معصوم تھوڑی سمجھتے ہیں. علماء ان کی قدر کرتے ہیں، امام ابن قیم ہوں، امام ابن کثیر ہوں، امام ذہبی ہوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جمیعاً ہوں، سب کی بڑی قدر ہے جی. ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. خود ما صفا ودا مقدر، کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہیں آئے صاحب اکثر جمہور کے خلاف رہا، کتاب و سنت کے خلاف معلومات چھوڑ دیا، باقی سب لے لیا. سلامت اسی میں ہے میرے بھائیوں. سب کے پیچھے چلنا چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی ایک کو پکڑیے جو معتبر عالم ہو، متقی ہو، اخلاق والا ہو اور دوسرے علماء پر تنقید کرنے والا نہ ہو. یہ بڑی بات ہے. جو بھی کسی عالم پر تنقید کرتا ہے سمجھے کہ یہ ذرا مشکوک آدمی ہے، علماء پر تنقید کرنا. اسی طرح اولو الامر جو حاکم ہیں جیسے قطر ہو یا سعودیہ، اولو الامر کی اطاعت کا حکم قرآن کے اندر ہے. اس سے مراد علماء ہے یا حکام ہے؟ یہاں کوئی اسٹرائک ہوتی نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. پورا کلکتہ تباہ و برباد ہو گیا اسٹرائک. انڈیا کی پوری کمپنی اسٹرائک میں برباد ہوئی گی. 3 کمپنیاں اسٹرائک. یہاں کبھی اسٹرائک کا نام سنے؟ کبھی نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک درخواست لکھنی تھی ہم کو ایک سعودی کے سفارت خانے میں. 4 آدمی دستخط کر دیے کہ صاحب ہم لوگوں کے مسئلے ہیں. فوراً بلایا 4، کوئی مدراس کا ہے، کوئی فلاں کا ہے. کہا یہ کیا تم نے 4 آدمی یہ کیا اجتماع کر رہے ہو کیا، جماعت بنا رہے ہو کیا، حزب بنا رہے ہو کیا؟ آپ کی بات آپ لکھتے، آپ کی بات آپ لکھتے. 4 آدمی دستخط کر کے ایک پیپر پر پیش کیے. کہا یہ غلط طریقہ، اسلام کے خلاف ہے، یہ حزبیت ہے، یہ مت کیجیے آئندہ سے کبھی. الحمدللہ ہر چیز یہاں چل رہی ہے، کاروبار بھی، فلاں بھی. جہاں اسٹرائک ہے تباہ ہو. امیر جو حکم دے گا اسی پر. اولو الامر وہ چاہے علماء ہو یا حکام ہو، جب ان کے ماتحت رہیں گے ان سارے فساد سے، شر سے محفوظ رہیں گے. بہرحال اولو الامر کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ جتنے لوگ نکل کر گئے یہاں سے سب ایسے ہی تھے. یہ صاحب بن لادن بھی نکل کر چلے گئے صاحب سعودیہ کے خلاف. کتنے لوگ سعودیہ کے خلاف لکھ رہے ہیں فلانے. کیا کرے جا کے تباہ برباد ہوئے. افغانستان تو اتنی بری جگہ کہ ہر گلی میں ایک مزار ہے، ہر گلی میں ایک مزار ہے، ان کی پوجا ہو رہی ہے. کہا تعویذ کے خلاف نہیں بولنا، فلاں کے خلاف نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا. وہ بھی ویسے ہو گئے جا کے. وہ کیا کر سکے، بگڑ گئے، بنا نہیں سکے کسی. کیا ہوا اللہ کو معلوم. تو کہنا یہ ہے کہ صاحب علماء کا احترام، حکام کا احترام یہ ضرور ہونا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے. بہرحال یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس کے متعلق کیا کہا جائے. جو باتیں میرے ذہن میں آتی گئی میں کہتا چلا گیا، وقت بھی ہو گیا. میں آپ سب حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے موقع دیا آپ کے اس مکتبے کو آنے کا اور یہاں آپ لوگوں سے خطاب کرنے کا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے شمیم صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو بھی توفیق دی مجھے بلانے کی، اور صاحب وہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا آپ کی دعوت کو قبول کر کے یہاں کے کچھ کہنے کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کتاب و سنت کا عامل بنائے، اور علماء کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، میں تہہ دل سے استاذ محترم شیخ انیس الرحمن آدمی حفظہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا اور 1 مہینے تک مسلسل اپنے علم سے ہم سب کو مستفید کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اسے ان کے میزان عمل میں جو ہے جگہ دے، اور ہم سب کو اس طرح موقع بار بار عنایت فرمائے کہ ہم شیخ سے برابر استفادہ کرتے رہیں۔ شیخ پرسوں شاید سفر کر رہے ہیں بدھ کو، انشاءاللہ ہماری تو خواہش تھی کہ 1 مہینہ شیخ اور رک جاتے اور ہمیں آپ سے استفادے کا موقع ملتا، لیکن جو ہے حالات ہوتے ہیں انسان کے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ سال بھی آپ تشریف لائیں گے اور ہمیں اپنے علم سے اسی طریقے سے مستفید فرمائیں گے۔ تو میں اپنے تمام اخوان کی طرف سے شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کے علوم سے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔